عبد الرحمن بن عتاب کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ مروان بن حکم نے مجھے اور ایک اور آدمی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ ہم ان سے ماہ رمضان میں غسل جنابت سے قبل جنابت کی حالت میں صبح کرنے والے کے بارے میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے لیکن بعد میں غسل کر کے اس دن کا روزہ پورا کرتے تھے۔ دوسری نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے لیکن یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ پورا کرتے تھے۔ وہ دونوں لوٹے اور مروان کو یہ حدیث بیان کی۔ مروان نے عبد الرحمن سے کہا سیدنا ابو ہریرہ کو ان دونوں امہات المومنین کی حدیث بتلاؤ۔ یہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا تو یہی گمان تھا، میرا تو یہی خیال تھا۔ مروان نے اس سے کہا کہ آپ گمان اور ذاتی خیال کی روشنی میں لوگوں کو فتوے دیتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 3793۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے اور بالوں کو نوچتے ہوئے ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا میرا خیال تو یہی ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ اس نے کہا میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک گردن یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر اس نے اپنے فقر و فاقے کا بھی ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 سا کھجور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں مسکینوں کو کھلا دو۔ آگے سے اس نے کہا اے اللہ کے رسول مدینہ کے 2 حروں کے درمیان کوئی بھی گھر والے مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھائی دینے لگی اور پھر فرمایا تو پھر اپنے اہل خانے کو کھلا دو۔ مسند احمد حدیث نمبر 3719۔